بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی لرننگ اکیڈمی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ دوست؟ ٹھیک ہیں دوستو، آج جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ یہ جو ویڈیو ہر ٹیسٹ انٹرویو کے لیے انتہائی 60+ کرنٹ افیئر ستمبر 2020 کے تیسرے ہفتے کے کرنٹ افیئر ہیں، جس میں ہم پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ یہ اس میں ہر کوسچن جو کسی بھی کنٹری کے متعلق کرنٹ افیئر کا پوچھا گیا ہے، تو اس میں اس کنٹری کی کچھ اضافی معلومات بھی ساتھ ہم نے ایڈ کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے، کیونکہ یہ جو کنٹری ہیں جن کے ساتھ میں ایکسٹرا معلومات ہم نے اس کے ویڈیو کے اندر شامل کی ہے وہ آج کل کافی ٹرینڈنگ میں ہیں، اور آج کل کافی ان کنٹری کے متعلق واقعات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ کنٹری جس کنٹری کے متعلق MCQ یا کرنٹ افیئر کا کوسچن ہے تو اس کنٹری کی کچھ جغرافیائی اور کچھ اہم معلومات اس ویڈیو میں شیئر کی ہے۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ فائدہ مند ثابت ہو۔ چلتے ہیں ہمارے پہلے کوسچن کی طرف۔ The Parliamentary Joint Session adopt 3 FATF bill met Tomlet on which date؟ یہ کس ڈیٹ کو انہوں نے پاس کیے ہیں؟ تو یہ ستمبر 16 2020 کو بل پاس کیے ہیں۔ یہ تقریباً 8 امپورٹنٹ بل پاس ہوئے ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ فائنینشیل نیشنل ٹاسک فورس کے متعلق ہیں، اور 2 جو ہیں وہ ریپلیسمنٹ دا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے متعلق ہیں، کمیشن کے متعلق انہوں نے پاس کیے ہیں۔ تو یہ جو FAT کے 3 بل ہیں یہ انتہائی اہم بل تھے اور یہ پاس کرنے بہت ضروری تھے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے، ادروائز پاکستان کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے کرم سے جو بل ہیں یہ 16 ستمبر 2020 کو پاس کر لیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا، WB ورلڈ بینک فائنلائز سولڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ فار وچ کنٹری؟ جو کس کنٹری کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ تو یہ کنٹری پاکستان ہے، اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے لیے انہوں نے یہ پروجیکٹ کا اجرا کیا ہے، جس کے متعلق وہ 100 ملین روپیز جو ہے $100 ملین فراہم کریں گے۔ آپ لوگوں کو ورلڈ بینک کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دیتا چلوں تو ورلڈ بینک کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ ڈیوڈ میلپاس ہیں، اور ہیڈ کوارٹر جو ہے ورلڈ بینک کا واشنگٹن DC یونائٹڈ اسٹیٹ، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک ریاست ہے، وہاں پر ہے۔ پیرنٹ آرگنائزیشن جو ہے یہ ورلڈ بینک کا گروپ ہے ایک، اور ممبر کنٹری جو ہیں اس وقت وہ وہاں 179 ہیں اور 173 IDEA ہے۔ پرپس جو ہے جی اس ٹریٹی کا وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو کب بنائی گئی تو یہ کس ڈیٹ کو اس کا اجرا ہوا یا انعقاد ہوا یا ماد وجود میں آئی تو یہ جولائی 1944 کو اس کا باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا، یہ تنظیم بنائی گئی، یہ 76 ایئر ایگو، جو کہ 76 سال پہلے۔ لیگل سٹیٹس، یہ ایک ٹریٹی ہے جو کہ ورلڈ بینک کے انڈر ہے۔ موٹو اس کا ہے جی ورکنگ فار ورلڈ فری آف پاورٹی، تو جو دنیا کو ہے وہ پاورٹی سے فری کرنا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ تو یہ کچھ ایکسٹرا معلومات تھی اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اس کو اچھے سے یاد کیجیے، کیونکہ دوستو یہ ٹرینڈنگ میں کوسچن ہیں تو ان کے متعلق اضافی معلومات حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کامبیٹ اسکل کمپلیکس انیگوریٹ ان وچ ڈیٹ؟ کس ڈیٹ کو اس کا اجرا ہوا ہے یا کس ڈیٹ کو انیگوریٹ ہوا ہے؟ تو یہ ستمبر 16 2020 کو اس کا انیگوریشن ہوئی ہے۔ تو یہ کس نے کی ہے؟ تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ آن وینسڈے انیگوریٹ۔ اس کا نام کیا ہے؟ براک کامبیٹ اسکل ٹریننگ کمپلیکس۔ یہ کس سٹی میں ہے؟ تو یہ گجرانوالہ میں اس کا افتتاح ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ براک کامبیٹ اسکل ٹریننگ آرمی کے ایک ٹریننگ سینٹر جو کہ گجرانوالہ میں بنایا گیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، another terminal for trade with افغانستان اوپن کر دیا گیا ہے، what is the name of the ٹرمینل کا نیم کیا ہے؟ تو یہ بلوچستان قلعہ سیف اللہ ڈسٹرکٹ، اور قلعہ سیف اللہ جو بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے، یہ 16 ستمبر 2020 کو اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر آف بلوچستان جام کمال خان نے اس کا اجرا کیا ہے، جو کہ بدنی کے علاقے میں ہوا ہے، بادانی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو افغانستان کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات فراہم کرتا چلوں، ٹھیک ہے۔
کیپٹل جو ہے وہ اس کا کابل ہے، کرنسی جو ہے وہ افغانی ہے، پاپولیشن جو ہے وہ 37.17 ملین 2018 کے مطابق ہے، جو کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ پریزیڈنٹ اس کے وقت جو اس وقت کے ہیں وہ اشرف غنی ہیں۔ آفیشیل لینگویج جو وہاں بولی جاتی ہے وہ پشتو اور دری ہے، ٹھیک ہے جی۔ گورنمنٹ کا جو نام ہے وہ یونائٹری پریزیڈنشل اسلامک ریپبلک ہے۔ پریزیڈنٹ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اشرف غنی ہیں۔ فرسٹ وائس پریزیڈنٹ امیر اللہ صالح تھے۔ سیکنڈ جو تھے وائس پریزیڈنٹ وہ سرور دانش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جغرافیائی اس کا کچھ بتاتا چلوں تو یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے جو کہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ افغانستان جو ہے، افغانستان تک جو بارڈر ہے وہ ایسٹ میں افغانستان پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ ایسٹ اور ساؤتھ میں ایران جو کہ اس کے ویسٹ میں ہے، ترکمانستان ازبکستان تاجکستان اس کے نارتھ میں ہے، چائنا ٹو دا نارتھ ایسٹ ہے، اینڈ اوکوپائی یہ 6,52,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ ایک دوستو پہاڑی علاقہ ہے جس میں سے کچھ میدانی علاقے بھی آتے ہیں۔ کابل اس کا کیپٹل سٹی اور لارج سٹی ہے۔ پاپولیشن اس کی جو اس وقت ہے وہ 32 ملین ہے، جس میں موسٹلی جو ہیں وہ پشتون، تاجک اور ازارز اور ازبیک لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ دوستو افغانستان کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات یقیناً آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ دوستو ٹرینڈنگ میں آج کل خبریں چل رہی ہیں یا کرنٹ افیئر کے کویسچن، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات دیتے تھے، اور یقیناً یہ آپ کے ایگزام میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ نیکسٹ کویسچن ہے وچ کنٹری ٹو ریموو کوئین الزابتھ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، یہ کس کنٹری کیا ہے؟ تو یہ بارباڈوس کنٹری ہے۔ انہوں نے ہیڈ آف دا کنٹری جو کہ ایک پوزیشن تھی کوئین الزابتھ کو ریموو کر دی ہے۔ اس وقت جو بارباڈوس کے پرائم منسٹر ہیں وہ مایا موتلے ہے۔ کوئین الزابتھ 2 تھی۔ اس کے علاوہ کیپٹل اس کا برج ٹاؤن ہے، کرنسی جو ہے بارباڈوس ڈالر ہے، اور ریکگنائز ریجنل لینگویج اس کی برجن یا کرولے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بارباڈوس کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی وینزویلین پریزیڈنٹ بیہائنڈ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی سے یو این انویسٹیگیشن ان وچ ڈیٹ، تو یہ کس ڈیٹ کو یو این نے کہا ہے جو وینزویلین پریزیڈنٹ ہے وہ ہیومینٹی کرائم کے پیچھے ہیں، تو یہ 16 سپٹمبر 2020 کو انہوں نے کہا ہے۔ تو میں آپ کو وینزویلا کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات دیتا چلوں تو یہ ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے۔ پریزیڈنٹ جو اس کے ہیں وہ نیکولس موڈورو ہیں، کیپٹل اس کا کیرکاس ہے، ڈائلنگ کوڈ جو ہے وہ +58 ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاپولیشن جو ہے وہ 28.87 ملین 2018 کے مطابق ہے، جو کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ کرنسی جو ہے وینزویلین بولیور یا پیٹرو ہے، ٹھیک ہے جی۔ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ اس کی اسپینش یہاں بولی جاتی ہے۔ تو یہ وینزویلا کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات تھی، تو یہ آپ اسے جنرل نالج کے کورس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ہم ایکسٹرا معلومات دے رہے ہیں یہ آپ کے جنرل نالج کے کورس کے لیے نہایت اہم فائدہ مند ثابت ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی CDWP اپروو ری 57.78 بلین انرجی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آن وچ ڈیٹ، جو کس ڈیٹ کو انہوں نے اعلان کیا ہے؟ تو یہ 16 سپٹمبر 2020 کو انہوں نے اعلان کیا ہے۔ CDWP کس چیز کا مخفف ہے؟ تو یہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے جنہوں نے یہ پروجیکٹ اپروو کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ کوسچن ہے جی دوستو سائنٹسٹ فائنڈ ورلڈ اولڈسٹ سپرم ان وچ کنٹری، تو یہ کس کنٹری میں سائنسدانوں نے اولڈ سپرم تلاش کیا ہے؟ تو یہ کنٹری میانمار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ورلڈ اولڈسٹ اینیمل سپرم ہے، فروزن ان ٹری ریزن 100 ملین ایئر سے، دوستو یہ چھپا ہوا تھا، تو لوگوں سائنسدانوں نے اس کو تلاش کیا ہے۔ اس کے متعلق آپ کو میں میانمار یا برما کا جس کا پرانا برما میں کچھ ایکسٹرا معلومات دیتا چلوں تو یہ ایک کنٹری جو ہے ایشین کنٹری ہے، کیپٹل اس کا نیپٹوا ہے، ڈائلنگ کوڈ +95 ہے، کرنسی اس کی برمز کیٹ ہے، آفیشیل لینگویج جو ہے وہ برمز سکرپٹ ہے، آفیشیل جو لینگویج ہے وہ برمز بولی جاتی ہے۔ میانمار کے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ جغرافیائی حدود کے متعلق بتاتا چلوں تو میانمار کا جو بارڈر ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ نارتھ ویسٹ میں لگتا ہے، چائنا اس کے نارتھ ایسٹ میں ہے، لاؤس اور تھائی لینڈ اس کے ساؤتھ ایسٹ میں ہے، اینڈ دا انڈمان سی اینڈ دا بے آف بنگال اس کے ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ویسٹ میں واقع ہے۔
Myanmar is the largest in mainland South Asia country ہے and 10th largest in Asia by area کے لحاظ سے 10واں بڑا ایشیا کا کنٹری ہے۔ 2017 کی پاپولیشن کے مطابق ان کی جو پاپولیشن ہے 54 ملین ہے۔ اس کا کیپٹل آپ کو پہلے بتایا نیپیٹوا ہے اینڈ اس لارجسٹ سٹی از یاگان ہے جس کو رنگون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میانمار ہیز بین اے ممبر آف ایسوسیشن آف ساؤتھرن ایشین نیشن کا ممبر بھی ہے سنس 1997 سے۔ تو دوستو یہ ایکسٹرا معلومات میانمار کے متعلق تھی، اور جن لوگوں نے پی پی ایس سی یا سی ایس سی یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کر چکے ہیں تو یہ جنرل نالج کے پورشن کے لیے انتہائی اہم کوشچن ہے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، اور ایک یا دو بار دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو اچھے سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ یہ انتہائی آسان الفاظ میں کوشچن بتائے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، نیشنل اسمبلی پاس FATF بل ریلیٹڈ آن ٹیرر فائنانسنگ آن وچ ڈیٹ، جو کس ڈیٹ کو کیے ہیں تو یہ 15 سپٹمبر 2020 کو کیے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، برٹش ایئر ویز اناؤنسڈ ڈائریکٹ لاہور ٹو لندن فلائٹ آن وچ ڈیٹ، تو یہ 15 ستمبر 2020 کو انہوں نے اعلان کیا ہے، جو کہ اب لاہور سے ڈائریکٹ لندن کو فلائٹ جایا کریں گی۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، پی اے ایف پلین کریش نیئر اٹک آن وچ ڈیٹ، تو جو پی اے ایف کا جو پلین کریش ہوا تھا وہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا، تو یہ 15 سپٹمبر 2020 کو اٹک کے قریب یہ پلین کریش ہوا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، یو اے ای اور بحرین سائن اکورڈ بروکرڈ بائی ٹرمپ ان وچ ڈیٹ، تو کس ڈیٹ کو ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے ایک پروجیکٹ یا کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، تو یہ 15 ستمبر 2020 کو اس نے باقاعدہ طور پر امریکہ کے صدر نے ٹرمپ نے اعلان کیا۔ میں آپ لوگوں کے ان دونوں ملکوں کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات دیتا چلوں۔ جو بحرین ہے یہ مڈل ایسٹ کنٹری ہے، کیپٹل اس کا پیناما ہے، ڈائلنگ کوڈ +973 ہے، کرنسی بحرینی دینار ہے، پاپولیشن جو ہے وہ 1.569 ملین ہے 2018 ورلڈ بینک کے مطابق۔ کنگ جو ہے حماد بن عیسیٰ الخلیفہ ہیں، آفیشیل لینگویج عربک ہے، اور ریکگنائزڈ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے۔ یہ بحرین کے متعلق تھا۔ کچھ اس کے آپ کو جغرافیائی حدود بتاتا چلو تو یہ سیورن اسٹیٹ ہے پرشین گلف میں، اسلام نیشن کمپرائزنگ سمال آرچیپیلاجی میڈ اپ آف 40 نیچرل آئس لینڈ پر مشتمل ہے اینڈ ایڈیشنل 51 آرٹیفیشیل آئس لینڈ بھی اس میں اندر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو کہ بحرین آئس لینڈ وچ میکس around 83% of its country landmark بناتا ہے۔ The country is situated between the Qatari Peninsula and north and eastern coast of Saudi Arabia کے درمیان واقع ہے، to which it is connected by the 25 کلومیٹر کنگ فہد کازوے تک بھی ہے۔ According to the 2010 کی مردم شماری کے مطابق بحرینی population is over 1.2 ملین ہے، of which around half are non nationalism بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، 780 اسکوائر کلومیٹر جو ہے ان سائز ہے اس کا، اینڈ تھرڈ اسمالسٹ نیشن ان ایشیا آفٹر مالدیپ اینڈ سنگاپور، دا کیپٹل سٹی از منامہ ہے۔ یہ اس کے متعلق کچھ اکثر معلومات تھی، تو یہ معلومات کو اچھے سے یاد کیجیے گا، کیونکہ یہ کنٹری آج کل جو کرنٹ افیئر کویسچن یہ ٹرینڈنگ میں ہے، اور اس کے متعلق وہ مزید بھی کویسچن آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے نیکسٹ ایگزام میں، جو آپ نے کس کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یو اے ای کے متعلق بھی بتاتا چلوں تو یہ بھی ایک مڈل ایسٹ کنٹری ہے۔ اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ خالد بن زیاد ال نہیان ہے، کیپٹل اس کا ابو ظبی ہے، ڈائلنگ کوڈ جو ہے وہ 9+971 ہے، کرنسی یونائٹڈ عرب ایمریٹس درہم ہے، اور جو اس کی پاپولیشن ہے وہ 9.631 ملین ہے 2018 ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق۔ اس کے اور یہ دونوں کنٹری جس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا وہ اسرائیل ہے، تو اسرائیل کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ معلومات دیتا چلوں تو یہ مڈل ایسٹ کنٹری ہے، یروشلم اس کا کیپٹل ہے، پاپولیشن 8.84 ملین ہے، پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو ہیں، کرنسی جو ہے اسرائیلی شیکل ہے۔ تو اس کے متعلق اور بتاتا جو اس کی جو سیکرٹ ایجنسی اس کا نام موساد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی اچھے سے یاد کیجئے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، ورلڈ بینک ٹریبیونل ایشو اسٹے ان ریکوڈک کیس آن وچ ڈیٹ، تو جو ورلڈ بینک ہے اس نے جو ریکوڈک کا جو ایشو ہے اس پر اسٹے دے دیا ہے پاکستان کو، تو یہ کس ڈیٹ کو دیا ہے تو 17 ستمبر 2020 کو انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے۔ یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ ریکوڈک ہے کیا، اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتاتا چلو کچھ۔ ریکوڈک ہولڈ ون آف دا ورلڈ ریچسٹ ان ٹیپ ڈپازٹ آف کاپر اینڈ گولڈ کی جو ہے وہ کانیں ہیں، جو کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں۔ یہ 2011 میں پاکستان نے، جو کہ ایک ٹیٹن کمپنی ہے،
ٹھیک ہے، جو کہ ٹیٹن جو کمپنی ہے ٹائٹن، ٹھیک ہے، یہ ایک آسٹریلین کمپنی ہے، انہوں نے لیز پہ لی تھی، جس کو 2013 میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر ان کا ڈینائی کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے پاکستان کو $5.97 بلین کا جو پاکستان کو ارجانہ دینا پڑے گا، جو کہ دوسری ورلڈ جو عدالت ہے یا کورٹ ہے اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ تو یہ ارجانے کے متعلق جو ابھی جو ورلڈ بینک نے وہ اسٹے دے دیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پاکستان ری الیکٹڈ ٹو کی یو این باڈی، پاکستان یو این باڈی کے لیے دوبارہ ری الیکٹ ہو گیا۔ یو این کمیٹی فار، یہ کمیٹی کس کے لیے ہے؟ تو یہ یو این کمیٹی فار پروگرام اینڈ کوآرڈینیشن بائی دا سیکیورنگ 52 ووٹس فرام دا 54 ممبر اکنامک اینڈ سوشل کونسل سے حاصل کی ہیں۔ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، عثمان بزدار پی ایم آف پنجاب 500 کینال ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ ان ملتان آن وچ ڈیٹ؟ تو یہ 500 کینال پر سیکریٹریٹ ساؤتھ پنجاب کے لیے بننے لگا، تو کس ڈیٹ کو اعلان کیا ہے؟ تو یہ 17 ستمبر 2020 کو اعلان کیا، جو کہ مٹی ٹر روڈ پر بنے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، یو ایس لائکلی ٹو نیم قطر ایز دا میجر نان نیٹو الائی اناؤنسز ان وچ ڈیٹ؟ تو یو ایس نے جو کہ ہے قطر کو اپنا نان الائی ممبر کے طور پر اعلان کیا ہے، تو یہ کس ڈیٹ کو کیا ہے؟ تو یہ 17 ستمبر 2020 کو انہوں نے کہا ہے کہ قطر ہمارا نان نیٹو الائی ممبر ہوگا۔ تو قطر کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا معلومات دیتا چلوں تو قطر جو ہے یہ ایک مڈل ایسٹ کنٹری ہے، کیپٹل اس کا دوحہ ہے، ڈائلنگ کوڈ جو ہے +974 ہے، کرنسی اس کی قطری ریال ہے، پاپولیشن 2.752 ملین ہے۔ 2018 جو کہ ورلڈ بینک نے رپورٹ دی تھی اس کے مطابق گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے وہ 191.4 بلین یو ایس ڈی 2018، یہ بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت یونائٹری ایبسلیوٹ مونارچی ہے، امیر جو ہیں اس وقت تمیم بن حماد ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ خالد بن خلیفہ تھے۔ تو یہ قطر کے متعلق کچھ ایکسٹرا معلومات تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، چائنا پاکستان ایگری ٹو بوسٹ کارپوریشن ان ٹرانسپورٹ سیکٹر، دونوں جو ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کارپوریٹ کرنے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں۔ تو یہ کس نے کیا اور یہ کب ہوا؟ تو یہ چائنا جو منسٹر فار ٹرانسپورٹ لی ایکزوپنگ اور پاکستانی ایمبیسڈر جو ٹو چائنا ہیں معین الحق نے 18 ستمبر 2020 کو اس کا اعلان کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، رضا ربانی دا اسمائل سنیچر، جن کی بک کا ٹائٹل ہے لانچ، یہ ایک ناول ہے جس کا نام اسمائل سنیچر ہے، ریٹن بائی فارمر سینٹ چیئرمین آف پی پی لیڈر رضا ربانی نے لکھی ہے۔ تو یہ کس ڈیٹ کو اس کا جو کہ ایک لوکل ہوٹل میں جس کا اعلان ہوا ہے، تو یہ کس ڈیٹ کو ہوا ہے؟ تو یہ 18 ستمبر 2020 کو ایشو ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، صومالیہ نیم نیو پی ایم پرائم منسٹر اناؤنسڈ پلان فار دا نیشنل الیکشن آن وچ ڈیٹ؟ جو کس ڈیٹ کو کیا ہے؟ تو یہ 17 ستمبر 2020 کو انہوں نے اعلان کیا ہے۔ صومالیہ کے جس وقت پریزیڈنٹ ہے محمد عبداللہ محمد ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا معلومات صومالیہ کے متعلق بتاتا چلوں تو یہ صومالیہ جو ہے یہ ایک افریقن کنٹری ہے، کیپٹل اس کا میگڈیشو ہے، ڈائلنگ کوڈ جو ہے وہ +52 ہے، 52 ہے، فارن لینگویج جو انگلش اور اٹالین ہے، کرنسی جو اس وقت ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر اور صومالی شیلنگ دونوں چل رہی ہیں، آفیشیل لینگویج جو ہے ان کی صومالیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا، اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو اس طرح کے ہم مزید ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو